वेलकम बैक आफ्टर बरेक। नाज़रीन, अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो हम करने वाले हैं, क्योंकि मुल्क भर में लाखों गाड़ी मालकान के लिए एक अहम हिदायत जारी कर दी गई है, क्योंकि वन नेटवर्क ने पुराने एम टैक्स की तब्दीली से मुतालिक नई डेडलाइंस और इजाफी चार्जेस का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक 5 साल से ज़्यादा पुराने एम टैक्स रखने वाले सार्फिन 31 मई 2026 तक उन्हें मुफ्त तब्दील करवा सकते हैं, लेकिन 1 जून के बाद उस पर फीस आयद कर दी जाएगी। इसके साथ साथ खबरदार किया गया है कि 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे तमाम पुराने एम टैक्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे जो मुकर्रर वक्त तक तब्दील नहीं करवाए गए। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये तब्दीली क्यों ज़रूरी समझी जा रही है। आज हम इसी मामले की मुकम्मल तफसीलात जानेंगे कि किन को फौरी इकदाम करना होगा और ताख़ीर की सूरत में उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे। और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये पहले भी आ चुके हैं हमारे साथ, मैनेजर हैं एम टैग के। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल भाई, जब आप पहले आए थे तो एम टैग लगवाना, एम टैग गाड़ी के ऊपर मतलब आपने कहा था कि सब गाड़ियों के ऊपर लगना चाहिए, तो हमने उस वक्त कहा था कि ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो आपने करके दिखाया, फिर बाइक के ऊपर करके दिखाया। अब ये जो प्रॉब्लम बना हुआ है कि जिनके पास पुराना एम टैग लगे वो अब नए पे आएंगे, जो कि वन कंट्री और वन नेशन आई थिंक उसका स्लोगन भी है, उस पे आने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या पुराने वर्क नहीं कर रहे थे या ओल्ड हो गई थी टेक्नोलॉजी, क्या हुआ? एक्चुअली ये हमारी एक एनालिसिस थे कि हमारे पास, क्योंकि डेफिनेटली 1313 कंप्लेंट हम ही मैनेज कर रहे हैं, हमारी ही हेल्पलाइन है, तो उस पर एक कंप्लेंट्स आती थी। कुछ टैग्स थे जो कि 5 ईयर ओल्ड टैग जो थे वो डिटेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे थे। तो इनफैक्ट वन नेटवर्क ने अपने आवाम की सहूलत के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया इन द मंथ ऑफ मई के 31 मई से पहले आप अपना टैग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेस करवाएं, ताकि आपकी डिटेक्शन में कोई मसला ना हो। आप जब मोटरवे पे जाएं तो आपको बैरियर जो है वो ओपन हो, उसमें कोई मसला पेश ना आए। तो उस वजह से हमने जो टैग है वो फ्री कर दिया है मई के मंथ में, और ये पूरे पाकिस्तान में है। मतलब कहीं से भी आप एम टैग अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करवा सकते हैं, जो 5 ईयर्स ओल्ड टैग है। और इसकी जो डेट है वो इशुएंस डेट वो 30 अप्रैल 2021 तक जो टैग इशू हुए हैं वो टैग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करवा सकते हैं। सही। और मुझे ये बताएं कि ये अगर 31 मई तक नहीं हो सकता, उसके बाद फिर कितना जुर्माना आयद होगा 1 जून से? देखें, वैसे तो हमारे जो टैग की रिप्लेसमेंट कॉस्ट 300 रुपीज़ है, लेकिन फिर भी आवाम के लिए हमने ये 150 रुपीज़ कर दिए कि अगर फॉर जून के मंथ में आप टैग रिप्लेस करवाते हैं अपना 5 ईयर ओल्ड टैग, तो वो 150 रुपीज़ में चार्ज होगा, वो 150 रुपीज़ चार्ज होंगे और आपका टैग रिप्लेस हो जाएगा। और इसकी मतलब फैसल साहब कोई इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं थी, उसे डिटेक्ट नहीं हो रहे थे, इस वजह से आपने किया? हाँ जी, क्योंकि 5 ईयर ओल्ड हो गए थे, उसमें कुछ डिटेक्ट होते भी थे, कुछ नहीं हो रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से हम इसको इम्प्रूव करना चाह रहे थे, ताकि अब हमारे पास जो कंप्लेंट्स आ रही थी वो डेफिनेटली, अब कोई विंड स्क्रीन के अंदर टैग लगा होता है तो जिनके प्रॉब्लम नहीं आ रही वो भी ठीक है। अब जिनकी प्रॉब्लम आ रही है उसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि कोई अंदर से गाड़ी वॉश करता है तो उस पर मतलब कि डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं विंड स्क्रीन को साफ़ करने के लिए, या कुछ भी वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका टैग जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए हमने कहा कि ये मतलब कि किसी को डिटेक्शन का प्रॉब्लम ना आए और ये इसको मजीद हम इम्प्रूव करें। सही। तो फैसल साहब, इसकी अब तमाम तरह टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई है, और क्या इसकी गारंटी है कि इन फ्यूचर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? जी डेफिनेटली, अभी हमारे जो लेटेस्ट जो सारे एम टैग्स चल रहे हैं उसमें एज सच कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, और ये भी बहुत कम रेशो थी, लेकिन ये था कि हम चाह रहे थे कि इसको हम चेंज करवाएं, ताकि बिल्कुल हम जो एक इशू है वो अगर कस्टमर को आता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो उस वजह से हम कह रहे हैं कि ये टैग जो वो रिप्लेस करवाया जाए। अच्छा फैसल भाई, आपकी तरफ से एक प्रोविजन भी आई थी, हमारे प्रोग्राम में भी आपने बताया था कि पहले तो ये था कि आपकी गाड़ी भी आपके नाम होनी चाहिए और आपके जो है वो तब जाके एम टैग लगेगा, लेकिन उसके बाद प्रोविजन ये आई कि बस ठीक है, आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर और अपनी कॉपी के ऊपर वो करवा सकते हैं। अब लेट सपोज एक शख्स ने अपनी गाड़ी अपने नाम करवा ली है और उसका एम टैग वही यूज़ हो रहा है, तो क्या उसको भी रिप्लेस तो मेरे ख्याल करवाना पड़ेगा? सो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या क्या होगा, इसकी क्या? जी बिल्कुल, अगर गाड़ी उनके नाम पे नहीं है और कोई और जाता है तो वो अपना टैग रिप्लेस करवा सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि अब हमारा जो डाटा है वो डेफिनेटली इंटीग्रेट हो गया एक्साइज के साथ। तो वो डाटा जो जैसे हम कोई व्हीकल नंबर इंटर करते हैं तो उसका सारा डाटा हमारे पास आ जाता है, फिर प्लस जो आता है उसका भी डाटा हमारे पास होता है, जो टैग लगाने आ रहा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और जो टैग जो गाड़ी व्हीकल जिसके नाम पे है वो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है।
صحیح. اور جن کے نمبرز بھی چینج ہو جاتے ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے؟ جی بالکل. مطلب جس وہیکل کا ایک وہیکل کے اوپر آپ کا ایم ٹیگ لگا ہوا اور اس کا نمبر ہی چینج ہو گیا آنرشپ کے ساتھ. ایکچولی یہ ٹیگز جو ہیں یہ تو 5 ایئرس بیک ہے نا جو پہلے تھے. اب اگر انہوں نے ریپلیسمنٹ آلریڈی کروائی ہوئی ہے 2023 میں تو ان کو ضرورت نہیں ہے. مطلب ایک ٹیگ ایشو ہوا ہے 2019 میں اور وہ ٹیگ بعد میں ریپلیس ہوا تھا 2023 میں, تو ان کو ضرورت نہیں ہے ریپلیس کروانے کی. ان کا ٹیگ کیونکہ آلریڈی 2023 میں ریپلیس ہو گیا ہے, تو اگر جو نئے ہیں ان کو ریپلیس کروانا پڑے گا. جو 5 ایئر اولڈ ہے نہیں, جو لیٹ سپوز اگر ایک شخص نے کل ایک مہینہ پہلے ایک ایم ٹیگ لگوایا فیصل بھائی اور اس کے بعد اس نے اپنی آنرشپ بھی چینج کروا دی اور اس کی نمبر پلیٹ بھی چینج ہو گئی, وہ چینج کروائیں گے یا اس کا نہیں, اس کا بھی آٹومیٹکلی آ جائے گا. ہاں جی, وہ آٹومیٹکلی اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اس پہ اپڈیٹ ہو جائے گا. اور بائکس کے حوالے سے بھی اب یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ اب بائکس پر بھی ٹرانسپیرنٹ ایم ٹیگ لگے گا. جی بالکل, وہ تو ابھی اس کا ڈیسیژن انڈر ریویو ہے, تو اس پہ بھی انشاءاللہ ویری سون ہم آپ کو اس پہ اپڈیٹ دے دیں گے کہ جو بائک کا گاڑیوں کی ہے. ہاں جی, ابھی یہ گاڑیوں کے لیے جو 5 ایئر اولڈ ٹیگ ہیں انہی کے ریپلیس ہو رہے ہیں. اور فیصل بھائی جب اب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ہماری اس وقت جو انٹیگریشن ہے یا پھر ہمیں جو ڈیٹا ملتا ہے وہ سارا اسلام آباد ایکسائز کی جانب سے ملتا ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو کنیکٹ کہ پنجاب والے بھی اور کے پی کے اور سندھ کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس آٹومیٹکلی آ جائے, تو کیا وہ انٹیگریشن ہو چکی ہے یا وہ چیزیں ابھی پائپ لائن میں؟ جی بالکل, ابھی ہمارے پنجاب کے ساتھ انٹیگریشن ہو چکی ہے. ہاں جی, اور ود دا پیسج آف ٹائم ہم سارے ایکسائز کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیں گے, لیکن یہ ابھی کچھ جو ایکسائز ہیں وہ ابھی پینڈنگ میں ہے اور پنجاب کا ہمارا جو ہے وہ ہو گیا ہے, اس کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے. پلس اسلام آباد کا تو آلریڈی ہو رہا ہے کیونکہ وہ تو اس ٹائم ہو رہا تھا جب لاسٹ ٹائم میں آیا تھا, اسی ٹائم اسلام آباد کے ساتھ ہماری انٹیگریشن ہو گئی تھی. اچھا فیصل صاحب, اس میں اب یہ بتائیں کہ یہ سارا پروسیس اس میں کتنا ٹائم لگے گا, کیونکہ لوگ ہم نے دیکھے رمضان میں بہت خوار ہو رہے تھے اور بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے شکوہ بھی کیا, ہم نے بہت ساری سٹوریز بھی شیئر کی, تو اب اس حوالے سے کتنے سینٹرز ہیں, کیا ٹائمنگز ہیں, لوگ کیسے جا کر اپنے یہ ریپلیسمنٹ کروا سکتے ہیں؟ ایکچولی بالکل آپ جو رمضان کی بات کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے, اسی بیس پہ ہماری جو مینجمنٹ ہے انہوں نے جو اسٹیشنز تھے وہ انکریز کر دیے تھے, 10 تھے پھر 20 ہو گئے, 36 ہو گئے. یہ وہ بات کروں جو صرف اسلام آباد میں ہم نے 36 اسٹیشنز ڈپلوائے کر دیے تھے تاکہ جو عوام ہے ان کی سہولت کے لیے اور ان کو اس طرح رش میں نہ کھڑا ہونا پڑے. بٹ انفیکٹ اب تو پورے پاکستان میں آپ اپنا ٹیگ ریپلیس کروا سکتے ہیں. ہمارے سینٹرز ہر لوکیشنز پہ اویلیبل ہیں, موٹر وے پہ جائیں وہاں پر بھی اویلیبل ہیں, 10 اسٹیشن ہمارے اسلام آباد میں بھی اویلیبل ہیں, 10 ورک اسٹیشنز ہیں. ساتھ میں اس کی جو آپ کراچی میں اگر کرنا چاہیں, حیدرآباد میں کرنا چاہیں, تو ہمارا ایم ٹیک سینٹر پورے پاکستان میں اویلیبل ہے, تو وہ کہیں سے بھی یہ فری آف کاسٹ ریپلیس کروا سکتے ہیں جو 5 ایئر اولڈ ٹیگ. اور یہ جو سندھ میں ایم ٹیگ وغیرہ کے حوالے سے کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ سندھ میں ہمارا M9 پہ ایم ٹیگ چل رہا ہے. ہاں جی, اس پہ جو کراچی حیدرآباد موٹر وے ہے اس پہ ایم ٹیگ ہی ہے اور وہاں پر بھی سیم کنڈیشن اپلائی. اور حیدرآباد سے جو روڑی سکر تک کا جو ٹریک ہے اس میں نہیں ہے, اس میں کوئی؟ ہاں جی, وہاں پہ. پھر اس کے بعد جو ہماری M5 ہے وہ سکھر سے لے کے ملتان تک, پھر M4 ہے شیر شاہ سے پنڈی بھٹیاں تک, M2 اسلام آباد سے لاہور تک. تو یہ ساری بیسیکلی یہ پورے پاکستان میں ہی ہوگا. اور حیدرآباد سے سکر تک بھی پلان ہے کہ وہاں پہ بھی آ جائے گا؟ وہاں پر آلریڈی ایم ٹیک ہے. حیدرآباد سے آگے جو وہ روڑی تک اور وہ, ہاں جی, وہ تو جب موٹر وے بنے گی تو ہمارا ایم ٹیک سینٹر اس پہ انسٹال ہو جائیں گے. اور اس ساری نیوز کے بعد ابھی تک فیصل صاحب کتنا آپ نے رسپانس دیکھا ہے عوام کا کہ وہ آپ کے پاس آ رہی ہے, کتنی ریشو ہے عوام کی؟ ہمارے پاس بڑا پازیٹیو فیڈ بیک آیا کہ ٹھیک ہے, جن کے جو ٹیگ جن کو خود فیل ہو رہا تھا کہ یا وہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو وہ آ کے وہ فری آف کاسٹ ریپلیس کروا رہے ہیں. مطلب ہمارے پاس صرف 3 دن میں کافی ہائی نمبر آیا جس میں انہوں نے اپنا ٹیگ فری آف کاسٹ ریپلیس کروایا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس ڈیڈ لائن کو تھوڑا آپ اور طویل کر دیں؟ ایکچولی یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مئی کے منتھ میں یہ اپنا ٹیگ ریپلیس کروائیں. جون میں پھر ہم نے اس کی کاسٹ 150 کر دی ہے. جولائی میں یہ ہے کہ 1 جولائی کو وہ ٹیگ جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا اور آپ کی جو ریپلیسمنٹ چارجز بھی ہے وہ 300 روپیز ہو جائیں گے. تو اچھا ہے کہ آج اگر آپ کو ایک چیز مل رہی ہے اور فری آف کاسٹ ہے, سارا جو کاسٹ ہے وہ 1 نیٹورک بیئر کر رہا ہے, تو پھر آپ جائیں. اور آج رش بھی نہیں ہے, سارے ایم ٹیک سینٹر ہمارے آپریشنل ہے, 24/7 آپریشنل ہے. ہیلپ لائن آپ کے لیے اویلیبل ہے 1313 کہ وہاں پر بھی اگر آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ملتی یا آپ کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آپ وہاں سے بھی لے کے اپنا ٹیگ ریپلیس کروا سکتے ہیں. لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں موٹر ویز میں ہمیں ایک فائدہ نظر آتا ہے ایم ٹیگ کا کہ آپ کے پاس 4-5 ایم ٹیگ کی ہوتی ہیں, 1-2 لائنز آپ کی کیش کی ہوتی ہیں,
ویئر بہت سارے لوگوں کے سوال بھی پیدا ہو رہا ہے اور یہ کر بھی رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی بہت سارے انٹری پوائنٹس ہیں. فیض آباد کا انٹری پوائنٹ ہے, پھر آپ کا سرینا کے پاس ہوتا ہے, پھر آپ کا 0 پوائنٹ پہ ہوتا ہے. ان انٹری پوائنٹس پہ بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس ایم ٹیگ ہے وہ الگ لائنز میں آئیں, جن کے پاس نہیں ہے ان کی آپ اسکروٹنی کر کے ان کو بھیجیں. جو لائنز ہوتی ہیں وہ بڑی لمبی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی کوئی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ ایم ٹیگ کا, تاکہ اسلام آباد کی عوام کو لگانے کا بھی کوئی فائدہ ہو؟ جی بالکل. ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اسلام آباد میں تو وداؤٹ ایم ٹیگ انٹری ہی نہیں دے رہے تھے. اس کے بعد بھی جو پولیس ہے وہ اپنے ہر چیک پوسٹ پہ وہ چیک کر رہے ہیں کہ وداؤٹ ایم ٹیگ کو انٹری نہیں دینی. پھر ہمارے اس کے ساتھ ہی بوتھ اویلیبل ہیں ایم ٹیگ کے, جہاں پہ جس کا ایم ٹیگ نہیں ہے وہ ایم ٹیگ لگا کے پھر جا سکتے ہیں. تو جس کا ایم ٹیگ لگے وہ بالکل اسموتھلی جا رہا ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ. فیصل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم ٹیگ مینیجر, اور تمام تر ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کر رہے تھے جو سوالات آپ کی جانب سے بھی اٹھائے جا رہے تھے اس پر. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.